السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ سبا آیت نمبر 15 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے اور پھر جو میری فہم ہے بتاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات جو ہے وہ پھر اس ترجمے کو غور سے سن کر کریں، روایتی ترجمے سے سوال نہ کر بیٹھے۔ لقد کان لسباء فی مسکنہم آیات جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ البتہ قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ دائیں اور بائیں، ہم نے کہہ دیا کہ تم اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، شہر ہے پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا۔ لقد یقیناً کانا ہے لسبا، سبا کے لیے، سبا کا مطلب ہے ایک دور دراز پھیلنا یا نظریاتی نشہ دینا۔ جیسے عمران خان نے ایک نظریاتی نشہ دے دیا، اب وہ کرے نہ کرے لیکن لوگ اس نشے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے۔ تو دور دراز پھیل جانا یا نظریاتی نشہ دینا بھی کہا جا سکتا ہے۔ دور دراز پھیلنا، دور دراز تک پھیل جانا اور نظریاتی نشہ دینا۔ فی مسکنہم، ان کے ٹھکانوں میں، ان کے سکونت کی جگہ میں آیتن نشانی ہے۔ جنتانی، دونوں طرح کی خوشحالی، این یمین و شمال، یعنی صحیح کے بارے میں اور غلط کے بارے میں۔ اس کو انہوں نے دائیں بائیں کیا نا، یمین صحیح اور شمال غلط، تو اس لیے اس کو دائیں اور بائیں بھی کہا جاتا ہے۔ کلوا من رزق ربکم، حاصل کر کے برتو اپنے رب کے سامان نشوونما سے، واشکروا لہ، اور اس کے لیے قدر کرو۔ بلدۃ طیبۃ، بلدیہ ہے پسندیدہ، یعنی جو شہر ہے پسندیدہ ہو جائے گا۔ ورب غفور، اور جو رب ہے، جو ربوبیت کرنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا یقیناً سبا یعنی نظریاتی نشہ دینا یا دور دراز پھیلنا کے لیے ان کے ٹھکانوں میں نشانی ہے۔ دائیں یعنی صحیح اور بائیں غلط کے بارے میں دونوں خوشحالی، اپنے رب کے سامان نشوونما سے حاصل کر کے برتو اور اس کے لیے قدر کرو۔ پسندیدہ بلدیہ یعنی شہر ہے اور حفاظت کرنے والا پرورش کرنے والا ہے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حفاظت سے پرورش کرنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند توڑ کر زور کا سیلاب بھیجا اور ان دو باغوں کے بدلے اور دو باغ دیے، بدمزہ میوہ والے اور کچھ جھاڑ اور تھوڑی سی بیریاں۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، فَأَعْرَضُوا، بس انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بس ہم نے بھیجا ان پر، سیل العرم، اب انہوں نے تو بند توڑوا دیا کیونکہ ڈیم بنوا چکے ہوں گے اس لیے بند توڑوا رہے یا کچھ اور کیا۔ تو یہ ہے کیا، سیل کہتے ہیں روانی کو، اور عرم تیز، تو تیز روانی کی سختی۔ بجنتہم، اور ہم نے انہیں خوشحالی کو دیا، جنتین دونوں خوشحالی، ذواتا اکل خمط، ذواتا یعنی دونوں کی قوت جو ہے، اکل حاصل کر کے برتنا، خمط، اب انہوں نے تو وہ بدمزہ کر دیا، اس کو آپ کڑواپن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اصل انہوں نے جھاڑ کر دیا، جبکہ اصل کا بنیادی مطلب جو ہے وہ ہے مجتمع ہونا، اصل کے مجتمع ہونے سے، تو جھاڑ بھی کیونکہ ایک مجتمع ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ من صدر قلیل، صدر کہا جاتا ہے حیرت و اضطراب کو، اضطراب رائے کو، قلیل تھوڑا، تو حیرت و اضطراب کے تھوڑے رائے سے۔ بس انہوں نے اعراض کیا، بس ہم نے ان پر تیز روانی کی سختی بھیج دیا اور ہم نے ان کی خوشحالیوں کو بدل دیا ایسی قوت والی خوشحالی سے، اس سے کڑواپن حاصل ہوا، یعنی ان کے اصل کے مجتمع ہونے سے اور ہر شے تھوڑے سے حیرت و اضطراب رائے سے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجزی الا الکفور، یہ ہم نے انہیں سزا دی اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی اور ہم صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ ذالک، وہی، جزیناہم، ہم نے انہیں نتیجہ دیا، بما کفروا، اس کا جو انہوں نے انکار کیا، وہل نجزی، اور کیا ہم نتیجہ دیتے ہیں، الا الکفور، صرف انکار کرنے والوں کو۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور ہم نے انہیں وہی نتیجہ دیا اس کا جو انہوں نے انکار کیا، اور کیا ہمارا یہ نتیجہ صرف انکار کرنے والوں کو ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان
اور شام کے ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی ہے، ایک دوسرے سے متصل بستیاں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت مقرر کر دی، تم ان میں چلو پھرو راتوں اور دنوں بے خوف و خطر۔ وجعلنا بینہم، اور ہم سے بن گیا ان کے درمیان، وہ بین القریٰ، اور اس بستی کے درمیان، القریٰ یعنی خاص بستی کے درمیان، التی جو کہ بارکنا فیہا، اس میں ہم سے برکت ہے، یعنی اس میں ہر چیز نمایاں طور پر مل رہی تھی، برکت اس کو کہا جائے گا۔ قرآن دیکھنے یعنی وہ بستی ظاہرتاً نمایاں رہی، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے پیمانہ دیا اس میں خاص سیر کا، سیرو فیہا، تو سیر کرو اس میں، لیالیہ تاریکی والا، وہ ایامن آمنین، اور امن کا دورانیہ، اور ہم نے ان کے درمیان اور بستی کے درمیان وہ جو کہ ہم نے اس میں برکت دیا، نمایاں بستیاں بنا دیا، اور ہم نے اس میں السیر یعنی خاص عبرت کے لیے سیر کا پیمانہ دیا، تاریکیوں والا اور امن والے دورانیے کی اس میں سیر کرو۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں بنا دیا افسانے، اور ہم نے انہیں پوری طرح پراگندہ کر دیا، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دوری کر دے ہمارے درمیان ہمارے سفروں کی۔ یہ سفر جو یہ یعنی کہ وہ تحقیقی سفر کہلاتا ہے، یہ وہ ادھر سے ادھر سفر والا نہیں ہے۔ وظلموا انفسهم، اور انہوں نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا۔ فجعلناهم، بس ہم نے بنا دیا انہیں احادیث، باتیں، حدیث کی جمع احادیث، ومزقناهم، اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا، کل ممزق، ہر ایک ریزہ ریزہ، ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، لکل صبار شکور، ہر ایک صبر کرنے والے، استقامت والے اور قدر کرنے والے کے لیے۔ بس انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہمارے سفروں نے تحقیقی سفر کے درمیان دوری کر دے، اور انہوں نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا، بس ہم نے انہیں خوب باتیں بنا دیا، اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا، ہر ایک ریزہ ریزہ، بے شک اسی میں ضرور ایک ثابت قدم رہنے والے، قدر کرنے والے کے لیے نشانی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ ابلیس نے ان پر گمان سچ کر دکھایا، پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا انہوں نے اس کی پیروی کی۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، صدق علیہم، سچا ہو گیا ان پر، ابلیس ظنہ، مایوسی کا جو ان کا گمان ہے، فَاتَّبَعُوهُ، پس وہ اس کی اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے، إِلَّا فَرِيقًا، صرف ایک فریق، من المؤمنین، ماننے والوں سے، اور یقیناً ان کا گمان مایوسی ان پر سچا ہو گیا، بس ماننے والوں میں سے سوائے ایک فریق کے انہوں نے اس کی اتباع کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا، مگر ہم چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے جدا کر کے معلوم کر لیں جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ وما کان لہ علیہم، اور نہیں ہے اس کے لیے ان پر، من سلطان، کسی دلیل میں سے، نہ کوئی سند سے، الا، صرف، لنعلم، ہمارے جاننے کے لیے، من یؤمن بالآخرۃ، کہ کون مانتا ہے آخرت کو، ممن ہوا، اس سے جو وہ، منہا، اس میں ہے، فی شکن، شک میں، ورب کا، یعنی تمہارا رب، علی کل شیء حفیظ، ہر ایک شے پر حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کے لیے ان پر کوئی دلیل سے نہیں ہے، صرف ہمارے جاننے کے لیے کہ کون یہ آخرت کو مانتا ہے اور کون ہے جو وہی اس سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر ایک شے پر نگہبان ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منهم من ظہیر۔ آپ فرما دیں انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، اور وہ تو ایک ذرہ کے برابر بھی مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ آسمان و زمین میں، اچھا ان کا کوئی ساجھا ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ قل ادعوا الذین، کہو پکارو ان لوگوں کو، زعمتم من دون اللہ، تم جن پر زوم کرتے ہو اللہ کے علاوہ سے، جن پر گھمنڈ کرتے ہو، جن پر زوم کرتے ہو، لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے جتنا بھاری، فی السماوات ولا فی الارض، بلندیوں میں اور نہ پستی میں، وما لهم فیہما، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں، من شرک، کوئی ملاوٹ سے،
وما لهم منهم من ظہیر، اور نہیں ہے اس کے لیے ان میں اس سے نمایاں ہونا یا غالب ہونا۔ کہو پکارو اللہ کے علاوہ سے تمہیں جن لوگوں کا زوم یعنی گھمنڈ ہے، وہ ذرہ جیسی بھاری یعنی برابر بلندیوں میں اور نہ پستی میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور ان کے لیے ان دونوں میں کوئی ملاوٹ کنندہ نہیں ہے، اور کوئی غلبہ سے اس کے لیے ان میں نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اور شفاعت سفارش نفع نہیں دیتی اس کے پاس سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہ بلند مرتبہ بزرگ قدر ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہیں تمہیں نفع دے گا کچھ دور کرنا، شفا کہتے ہیں کچھ دور کرنے کو، تو الشفاء نے خاص طور پر کچھ دور کرنا، عنہ اس کے پاس، الا لمن اذن له صرف اس کے لیے جو ضابطہ ہے، حتی یہاں تک کہ اذا فزع جب گھبراہٹ ہوگی، ان قلوبہم ان کے پلٹنے کے بارے میں، قالوا وہ کہیں گے ماذا کیا ہے، قال ربکم تو کہا تمہارے رب نے، قالوا الحق انہوں نے کہا یہی خاص حق ہے یعنی خاص سچائی ہے، وہو العلی الکبیر اور وہی بلندتر بڑائی والا ہے۔ اور کچھ دور کرنا اس کے نزدیک تمہیں نفع نہیں دے گا صرف اس کے لیے جو اس کا ضابطہ ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پلٹنے کے بارے میں گھبراہٹ ہوگی یعنی اضطراب ہوگا، وہ کہیں گے کیا ہے جو تمہارا رب کہے گا، انہوں نے الحق کہا یعنی خاص سچائی کہا ہے، اور وہی بلندتر بڑائی والا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ فرما دے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ فرما دے اللہ، بے شک ہم یا تم ہی دونوں میں سے ایک البتہ ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ قل من یرزقکم کہو کون تمہیں سامان نشوونما دیتا ہے، من السماوات والارض بلندیوں سے اور پستی سے، قل اللہ کہو اللہ ہی دیتا ہے یعنی اللہ کے لیے یہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او ایاکم اور یہ کہ تم، لعلی ہدن ضرور ہدایت پر ہو، او فی ضلال مبین یا واضح گمراہی میں۔ تو کہو بلندی اور پستی سے تمہیں یہ سامان نشوونما کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ، اور یہ کہ ہم یا یہ کہ تم ضرور ہدایت پر ہے یا بیان کی ہوئی واضح گمراہی میں ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ آپ فرما دے اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے اس گناہ کی بابت نہ پوچھا جائے گا جو ہم نے کیا، نہ ہم سے اس بابت پوچھا جائے گا۔ قل لا تسألون کہو نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو اجرمنا ہم نے جرم کیا، ولا نسأل اور نہیں ہم سے سوال کیا جائے گا، اما تعملون اس کے بارے میں جو تم نے عمل کیا۔ کہو اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ فرما دیں ہم سب کو جمع کرے گا ہمارا رب، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ قل یجمع بیننا کہو کہ وہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق پھر وہ کھول دے گا ہمارے درمیان الحق کو یعنی خاص سچائی کو، وہو الفتاح العلیم اور وہی خاص علم کا کھولنے والا ہے۔ کہو ہمارا رب ہمارے درمیان یہ جمع کرے گا، پھر الحق یعنی خاص سچائی کو ہمارے درمیان یہ کھول دے گا، اور وہی علم سے کھولنے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ آپ فرما دے مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، ہرگز نہیں بلکہ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ قل ارونی الذین کہو مجھے دکھاؤ وہ لوگ، الحقتم جس کے ساتھ تم مل گئے ہو، بہی شرکاء اس کتاب کے ذریعے ملاوٹ کر رہے ہو، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ ہاں وہی اللہ، عزیز الحکیم غالب حکم دینے والا ہے۔ کہو مجھے وہ لوگ دکھاؤ تم نے اس کے ذریعے الحاق کیا ہے، ہرگز نہیں ملاوٹ کنندہ ہے، ہاں وہی اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام نوع انسانی کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما ارسلناک اور جو ہم نے تمہیں ارسال کیا ہے، اللہ نے کسی انسان کو نہیں ارسال کیا،
کتاب ارسال کیا ہے، اور جو ہم نے تمہیں ارسال کیا، اللہ نے کتاب ارسال کیا ہے، الا کافۃ للناس، صرف کافی ہے لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، آگاہی دینے اور پیش کیا جانا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ اور یہ جو الکتاب ہم نے تم کو ارسال کیا ہے، صرف آگاہی دینا اور پیش کیا جانا ہے، تم کو لوگوں کے لیے کافی ہے، اور لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، متى کب، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ خاص وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہو یہ خاص وعدہ کب ہوگا۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ فرما دیں تمہارے لیے وعدہ کہ ایک دن معین ہے، اس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ قُل لَكُم، کہو تمہارے لیے، میعاد، میعاد ہے یا وعدے کا دورانیہ ہے، یومن، وہ دورانیہ، لا تستاخرون عنہ ساعتا، نہیں تم سے تاخیر کیا جائے گا اس کے بارے میں ایک لمحہ، ولا تستقدمون، اور نہ تم سے پہل کیا جائے گا، یعنی نہ اسے جلدی کیا جائے گا۔ تو کہو تمہارے لیے وعدے کا دورانیہ موجود ہے، اس کے بارے میں ایک لمحہ تاخیر نہیں کیا جائے گا اور تم کو پہل نہیں کیا جائے گا۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، اب جو سوال ہے وہ کر لیں۔